میں آغا آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا، چونکہ 2-3 دن رہ گئے ہیں عید الفطر کے، اور یہ مسئلہ جو ہے، جو نئی پیڑھی ہے یا نوجوان ہیں یا بہت سے افراد ہیں، وہ فطرے کے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتے ہیں، تو وضاحت فرما دیجیے پورا مکمل طور سے یہ فطرہ کیا ہے، کس وقت نکالنا ہے اور کتنا، کیا مقدار کیا ہے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ماہ رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد اور چاند نظر آنے کے بعد عید الفطر کے لیے یہ فطرہ نکالنا واجب ہوتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو بالغ ہے، عاقل ہے اور آزاد ہے اور دیوانہ نہیں ہے اور فقیر نہیں ہے۔ جی، فقیر نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا خرچ اور اپنے اہل و عیال کا خرچ خود اٹھا سکتا ہو، اس کے پاس سال بھر کے لیے اخراجات کے لیے کچھ پیسہ یا کوئی ذریعہ آمدنی ہو، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا اور اس کے زیر نظر جو بھی کھانے والے ہیں ان سب کا فطرہ نکالے، اور یہ فطرہ 3 کلو جو شہر میں کھانے کی چیزیں رائج ہوتی ہیں ان کا 3 کلو نکالنا ہے۔ بہت سے لوگ اس جگہ پر تھوڑا سا اشتباہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کھاتے ہیں اس کھانے کا 3 کلو حساب کریں گے۔ جی، تو یہاں دیکھیے، کھانے کو معیار نہیں قرار دیا گیا ہے، جی، بلکہ توضیح المسائل میں آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حفظہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ شہر میں جو غذا عام طور سے استعمال ہوتی ہے، جی، مشہور ہے، تو اس میں جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، آٹا ہے، یہ چیزیں رائج ہیں زیادہ، تو 3 کلو اس کی قیمت نکال کے کسی ضرورت مند جو مستحق ہے، جی، اور کوشش کرے کہ اگر یہ فطرہ مستحق کو دے رہے ہیں تو اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں اگر ضرورت مند ہے تو ان کو پہلے دے۔ جی، اس میں بھی اگر کوئی مومن ہے، متقی ہے، اہل علم ہے، اہل شرف ہے تو اس کو مقدم کرے دوسروں کی نسبت سے۔ جی، پھر دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، جی، مجھے فطرہ دیا جائے، تو کیا اس کے کہنے سے اس کو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جائے گا۔ جی، اگر کوئی کہتا ہے میں فقیر ہوں تو فقیر کہنے سے اس کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا، تحقیق کرے، جستجو کرے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے شہر میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، محلے میں، گاؤں میں اگر مستحقین ہیں تو آپ ان کو دیجئے، جی، باہر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے یہاں کوئی مستحق نہیں ہے تب اس کے بعد آپ دوسری جگہ لے جائیے۔ لے جانے میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی حفاظت کی ہے اور منتقل کیا آپ نے، تب تو کوئی حرج نہیں ہے اگر تلف ہو گیا یا برباد ہو گیا، جی، لیکن اگر آپ نے کوتاہی کی اس کی حفاظت میں تو پھر آپ کو اس کی جگہ پر اپنی طرف سے پھر ادا کرنا پڑے گا، جی، دینا ہوگا۔ جی، ایک دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اب ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ کیا ماہ رمضان میں جی، فطرہ نکال سکتے ہیں جی، یا نہیں نکال سکتے؟ ایک نیا مسئلہ، جی، نیا مسئلہ نہیں ہے پرانا، لیکن اب لوگوں کو پتہ چل لیکن رہا اس ہے۔ کو، جی، ہاں، ابھی اس کو، لیکن اس سلسلے میں ایک وضاحت ضروری ہے، جی، کیونکہ اس کو لوگ جو ہے وہ بغیر قید اور شرط کے، بغیر وضاحت کے بیان کر رہے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک دوسری بات آ رہی ہے۔ جی، دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ آقا سستانی حفظہ اللہ نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی فطرہ نکالتا ہے تو نکال سکتا ہے، جائز ہے، مگر انہوں نے منہاج الصالحین میں خود لکھا ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ اگر ماہ رمضان میں فطرہ دے تو اسے قرض کے عنوان سے دینا جی، چاہیے، جی، احتیاط مستحب کا۔ جی، اور اسی طریقے سے دوسری توضیح المسائل میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگرچہ ماہ رمضان میں فطرہ دے سکتا ہے مگر بہتر ہے کہ نہ دے، جی، بہتر ہے کہ نہ دے، جی، نہ دے۔ جی، تو فطرہ واجب ہوتا ہے عید کی رات چاند نظر آنے کے بعد، جی، تو اسے چاہیے شب عید فطرہ نکال دے، یا اگر شب عید نہیں نکالا ہے تو
تو عید کے دن صبح کے وقت نماز پڑھنے سے پہلے پہلے جی اسے فطرہ، عید کی نماز یا نماز صبح؟ نماز صبح ہے یا اگر تاخیر ہو گئی ہے جی یوں تو اس کو شب میں ہی نکال لینا چاہیے، جی نہیں نکالا نماز صبح سے پہلے، نماز صبح کے بعد بھی، لیکن بہرحال نماز عید سے پہلے جی اسے نکال لینا چاہیے۔ جی اگر کسی نے تاخیر کیا، جی نماز ظہر تک فرض کر لیجئے اس نے نہیں نکالا، تو اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ پھر اسے چاہیے کہ نکالے جی مگر ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر جی اسے نکالنا جی ہے، یہ چیز ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ شب عید اگر کوئی کسی کے یہاں مہمان ہوتا ہے جی تو کیا اس مہمان کا فطرہ صاحب خانہ کے اوپر نکالنا واجب ہے یا نہیں؟ اس میں مسائل مہمان کی بھی آپ ذرا تھوڑی وضاحت اس میں فرما دیں۔ مسائل ہیں۔ صرف جی یہ کہنے سے کہ شب عید مہمان آ گیا تو اس کا فطرہ نکالنا ہے، تو یہ دیکھیں مہمان سے مراد یہ ہے کہ واقعی طور سے صاحب خانہ کے یہاں وہ کھانا کھانے والوں میں شمار کیا جائے۔ جی کھانا کھانے والوں میں شمار کرنے مطلب یہ ہے کہ کسی کے ہاں کوئی باہر سے فرض کر لیجئے مہمان آ گیا تو معلوم ہے کہ یہ صاحب خانہ کے اوپر ہے اس کی ذمہ داری کھانا کھلانا، لیکن فرض کر لیجئے کسی نے 29 تاریخ کو اپنے یہاں یا مسجد میں کسی کو افطار دیا ہے جی اور افطاری کے لیے روزہ داروں کو بلایا، تو یہ روزہ داروں کو اگر افطاری دیتے ہیں تو یہ افطاری دینا، افطار کرانا یہ معیار نہیں ہوگا کھانا کھلانا یا وہ کھانا کھانے والوں میں سے قرار پانا، جی بلکہ اس کا فطرہ خود اس کے اوپر ہوگا، جی یہ چیز ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے آگے کہ فرض کر لیجئے کسی کا فطرہ صاحب خانہ کے اوپر واجب ہو گیا، جی تو اگر وہ نہ نکالے، جی وہ خود نکال لے جی جس کے اوپر واجب نہیں ہوا ہے، جی تو کیا اس کے نکالنے سے واجب ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ فطرہ جس کے اوپر واجب ہوا ہے اس کو ہی نکالنا ہے، جی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے شانے کو اور اپنے ذمہ داری کو جو ہلکا کرنا چاہے اور وہ تو میں نکال دیتا ہوں، نہیں، ذمہ داری اس کو واجب ہے اس کے اوپر کہ اس کو فطرہ نکالنا چاہیے۔ فطرہ نکالنے میں یہ خیال رکھے کہ ردی یا بدتر یا جو ہے وہ کم قیمت کے جنس کو نہ نکالے، جی یہ جو مطلب رائج بتایا ہم نے کہ اس میں جو یا مثلا کوئی اچھے تھوڑا سا 3 کلو ہے، 1.5 کلو اچھے جنس میں سے لے لیا، 1.5 کلو جو ہے وہ خراب جنس میں سے لیا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فطرے کے لیے یہ بھی ہے کہ اب اگر ہم دے رہے ہیں کسی مستحق کو تو کیا ہم اسے پورا فطرہ دیں، آدھا فطرہ دیں، یا چند لوگوں کا ہے وہ پورا فطرہ دے دینا چاہیے پوری فیملی کا؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری فیملی کا جو ایک آدمی کو دے دیں، آپ جو ہے وہ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، 1-2 آدمی کا ایک آدمی کسی کو دے دیں، 2 آدمی کا کسی اور کو دے دیجئے، یہ آپ کے لیے ممکن ہے، کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی خادم نوکر گھر میں ہے، اس کی کفالت آپ کے ذمہ ہے، 24 گھنٹے آپ کے گھر میں رہتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کیا اس کا فطرہ بھی دینا ہے؟ یہ بہت ضروری تھا مسئلہ بیان کرنا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا مسلمان کا فطرہ واجب ہوگا، نہیں، کھانا کھانے والا یا آپ کے یہاں رہنے والا مسلسل ملازم ہے یا جو ہے وہ آپ کے یہاں وہ کام کرنے والوں میں سے ہے، تو اس کا فطرہ صاحب خانہ کے اوپر واجب ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو یا جو بھی ہو، اس کا فطرہ واجب ہوگا اس کا۔ اگر بچہ کوئی اس وقت پیدا ہو چاند کے بعد، اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ نکالنا چاہیے، اس کے لیے بھی نکالنا چاہیے، یہ فطرہ اس کے لیے۔ ایک آخری مسئلہ کہ غیر سید کا فطرہ کیا سید کو دے سکتے ہیں؟ یہ بھی ضروری مسائل میں سے کہ سید کا فطرہ سید ہی کو دیا جائے، سید کا فطرہ غیر سید دونوں لے سکتے ہیں، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جائے گا، یہ خیال رہے۔ اور یہ چیز یہ بھی خیال رکھیں کہ ہو سکتا ہے جس کے اوپر فطرہ واجب ہوا ہے وہ غیر سید ہے، لیکن وہ جس کا فطرہ نکال رہا ہے وہ سید ہے، تو یہاں کوئی خیال کرے کہ نہیں، چونکہ سید کا فطرہ وہ غیر سید نکال رہا ہے لہذا یہ سید کا کہا جائے گا، نہیں،
ان چونکہ نکالا اس نے جو غیر سید ہے، لہٰذا وہ غیر سید کا فطرہ مانا جائے گا اور اس کو غیر سید کو ہی دینا ہے، سید کو نہیں دینا ہے، یہ خیال رہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ یہ کلپ جو فطرے کے سلسلے میں ہے، آپ سے گزارش ہے تمام اپنے اہل و عیال، اپنے دوست اقارب اور رشتہ داروں تک پہنچا دیجئے قبل از عید، تو انشاءاللہ یہ فطرے کا جو موضوع ہے یہ کلیئر ہو جائے گا اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔